والأرض بعد ذلك دحاها۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 25 ذی قعدہ کہ جو روز دحو الارض کے نام سے جانی جاتی ہے، اس کی رات بھی بہت بافضیلت رات ہے، اور اس میں پروردگار عالم کی رحمتیں برستی ہیں۔ اس رات میں عبادت انجام دینا، ذکر پروردگار عالم کرنا باعث اجر و ثواب ہے۔ ملتا ہے کہ اسی رات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ سال کے 4 دن بہت زیادہ اہمیت و فضیلت کے حامل ہیں، اور ان میں روزہ رکھنے کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ ایک 17 ربیع الاول ہے، دوسرے 27 رجب المرجب ہے، اور تیسرے 18 ذی الحجہ یعنی 18 غدیر ہے، اور چوتھے نمبر پر یہ 25 ذی قعدہ کہ جس میں روزہ رکھنے کا ثواب 70 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ اس دن روزہ رکھنا 70 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ جو شخص 25 ذی قعدہ کی رات میں عبادت الہی انجام دے اور دن میں روزہ رکھے، اس کے لیے 100 سال کی عبادت لکھی جائے گی۔ جو شخص اس دن روزہ رکھے گا، زمین اور آسمان کی تمام چیزیں اس کے لیے استغفار کریں گی۔ اس دن خدا کی رحمت عام ہوتی ہے۔ اس دن میں ذکر الہی اور عبادت الہی انجام دینے کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ اسی دن امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف اپنے قیام کا آغاز کریں گے۔ 25 ذی قعدہ میں رات میں عبادت الہی، ذکر الہی انجام دینا ہے، اور دن میں روزہ رکھنا ہے، اور دحو الارض کی نیت سے مستحب غسل انجام دینا ہے۔ چاشت کے وقت یعنی جب صبح کو سورج تھوڑا اوپر آ جائے تو 2 رکعت نماز اعمال دحو الارض کی نیت سے پڑھنا ہے، اور اس 2 رکعت نماز میں ہر رکعت میں 1 مرتبہ سورہ الحمد پڑھنا ہے، اور 5 مرتبہ سورہ والشمس پڑھنا ہے۔ باقی نماز فجر کی طرح سے پڑھنا ہے۔ اگر سورہ شمس زبانی یاد نہ ہو تو موبائل وغیرہ سے یا قرآن مجید یا کتاب وغیرہ میں دیکھ کر پڑھا جا سکتا ہے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد یہ ذکر پڑھیں: لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا مقیل العثرات اقلنی عثرتی، یا مجیب الدعوات اجب دعوتی، یا سامع الاصوات اسمع صوتی وارحمنی، وتجاوز عن سیئاتی وما عندی، یا ذا الجلال والإکرام۔ اللہم صل علی محمد اور اس کے بعد یہ دعا پڑھیں: اللہم داحی الکعبہ۔ یہ پوری کامل دعا ہے کہ جو آپ کتاب میں یا موبائل وغیرہ میں دیکھ کے آخر تک پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس دن امام علی رضا علیہ السلام کی زیارت بہت زیادہ ثواب رکھتی ہے۔ انشاءاللہ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ پروردگار اس دن کی برکت کے طفیل میں تمام مومنین کہ جو بیمار ہیں، پریشان ہیں، مشکلات میں گرفتار ہیں، سب کو نجات عطا فرما۔ اور جو یہ وبا چل رہی ہے اور دنیا انسانیت پریشان ہے، پروردگار اس دن کی برکت کے طفیل میں اس وبا سے عالم انسانیت کو